السلام عليك يا أبا عبد الله حسين حسين يا حسين 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 يا حسين 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 اے میرے سے برستا ہے لہو سے عاشور ہوا سے برستا ہے لہو لٹ گئی کس کی یہ سرکار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے. یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس فرش عزا کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھ سکتے ہیں اور قائم رکھ کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اس وبا کے عالم میں بھی امام حسین کا پیغام پہنچا کے رہیں گے. اور امام حسین کا پیغام کیا تھا؟ امام حسین کی شہادت جو تھی وہ یوں ہی نہیں تھی. امام حسین نے جو شہادت دی تھی، جو قربانی پیش کی تھی، وہ کسی مقصد کے تحت تھی. وہ مقصد کیا ہے امام حسین کا؟ امام حسین جب مدینے سے چلے تھے تو امام حسین نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں تھا، یہ وہ سوال تھا کہ جس کے ذریعے سے علی کے عزم اور حوصلے کا اعلان ہو گیا اور یہ پتا چل گیا کہ علی کا منشا کیا ہے، علی چاہتے کیا ہے. علی یہی چاہتے ہیں کہ جو دعویٰ، جو وعدہ دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے کیا تھا اس پر ہر لمحہ قائم و دائم رہیں، اس پر عمل پیرا رہیں اور عمل کرتے ہوئے نظر آئے. اسی لیے سوال یا رسول اللہ میرے سو رہنے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی نے فرمایا بے شک تمہارے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی. رات کی تاریکی ہے، نبی کو کفار قریش نے گھیر رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے ضرور آئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کیا کس طریقے سے ایسی دلیل قائم کی گئی ہے اور ایسا پروپیگنڈا بنایا گیا ہے کہ جس میں کوئی قبیلہ ایسا نہ ہو جو یہ کہہ سکے کہ ہمارے ہاتھ محمد کے خون سے رنگین نہیں ہے. سب سارے قبیلے کی ہر ایک فرد کو شامل کیا گیا اور اس کے بعد 40 لوگوں نے نبی کے گھر کا محاصرہ کیا. ننگی تلواروں کے ذریعے سے محاصرہ کیا جا رہا ہے. علی نے سوال کیا، نبی نے جواب دیا. علی مطمئن ہو کر کے بستر رسالت پر لیٹ گئے، چادر کو اوڑھ لیا. نبی اب دشمنوں کے درمیان سے نکلے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نبی نے کوئی بیک ڈور لیا ہو اور بیک ڈور سے نکل، نہیں، جو دروازہ تھا اسی دروازے سے چلے. کفار و مشرکین کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں. تو کیا کفار و مشرکین کے درمیان سے جو نبی جا رہے ہیں تو کیا کفار و مشرکین نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ نہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. لیکن قسم خدا کی یہ مشیت الہی ہے کہ اللہ جب اپنے حبیب کو، اپنے بندے خاص کو، اپنے بھیجے ہوئے رسول کو بچانا چاہتا ہے، اپنے نائب کو بچانا چاہتا ہے، اپنی جانب سے بھیجے گئے رہبر کو بچانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیا کرتا ہے. نبی دشمنوں کے درمیان سے نکل گئے لیکن دشمنوں کا احساس نہیں ہوا. جنات اور انسان کی اگر خلقت ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف عبادت کی بنیاد پر ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ الا لیعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو اب اس آیت سے ہمیں مقصد خلقت سمجھ میں آتی ہے. اب اس آیت سے ہمیں مقصد خلقت سمجھ میں آتی ہے کہ جنات اور انسان کو اگر خداوند عالم نے پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف عبادت کی بنیاد پر پیدا کیا ہے. تو عزیزان محترم، اللہ نے نبی کو وسیلہ بنایا ہے، نبی کو ذریعہ بنایا ہے اور نبی سے کہا کہ تم کہہ دو کہ تم اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو
तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, मेरे नक्शे कदम को देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब नबी को देखना है, नबी की सीरत को देखना है, नबी के किरदार को देखना है, नबी के अखलाक को देखना है। नबी का किरदार क्या है, नबी का अखलाक क्या है, नबी का कमाल क्या है, नबी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। जब तक कि हम नबी की अदमत को नहीं समझेंगे, नबी के कानून को, नबी की बातों को नहीं समझेंगे, नबी के कौल को नहीं समझेंगे, नबी के अरकान को नहीं समझेंगे, नबी के अखलाक को नहीं समझेंगे, नबी के किरदार को नहीं समझेंगे, याद रखिए कि हमारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं हो सकता है। जब इंसान कुरान पढ़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है जो हर इंसान के ऊपर हर दौर में हर नमाज में वाजिब ऐनी है। यानी अगर इंसान पूरा कुरान पढ़ ले लेकिन अगर सूरह रहमान को न पढ़ा जाए तो उसकी नमाज नहीं होती है। तमाम दुनिया के इंसानों से जो मुसलमान कहलाते हैं सवाल किया जाए कि बतलाओ सूरह रहमान के बाद सूरह बकरा ये कुरान मजीद है कि नहीं, सूरह आले इमरान ये कुरान मजीद है कि नहीं, सूरह निसा ये कुरान मजीद है कि नहीं। यानी सब कुरान है लेकिन अगर नमाज की पहली रकअत में ये सूरा ना पढ़ा जाए तो किसी इंसान की नमाज नहीं होती। इसका मतलब ये है कि सूरह हमद वो है कि अगर इसको ना पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होती। भाई आखिर बात क्या है, वजह क्या है? अजब नहीं कुरान मजीद आवाज दे कि इस कुरान के सूरे को जिसको सूरह हमद कहा जाता है सबे मसानी भी कहलाता है। सबे मसानी का मतलब है 7 आयतों वाला सूरा, यानी 2 मरतबा इस सूरे का पढ़ना वाजिब है, पहली रकअत में भी और दूसरी रकअत में भी। मतलब यह है कि अगर इंसान 7 दूनी 14 करना चाहता है तो बगैर 14 के इंसान की नमाज नहीं होती है। पर परवरदिगार हर सूरे में गमाते आले मोहम्मद बयान कर रहा है। हुसैन मेरा मज़लूम हुसैन, मज़लूम हुसैन, नस्रे आशूर मेरा लाल बड़ा प्यासा है। मज़लूम हुसैन मेरा मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन। ये मोहम्मद का नवासा है, अली का बेटा। क्या खता है मेरे बेटे की बताओ तो जरा। बकरा में अल्लाह फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि यकीनन हम इम्तिहान ऐसा लेते ही नहीं है जो इंसान की वुसअत के बाहर हो। क्योंकि अगर हम ऐसा इम्तिहान ले लेंगे तो ये खुदावंद आलम के अदल के खिलाफ हो जाएगा। और खुदावंद आलम कुछ भी हो सकता है, ना इंसाफ ही नहीं कर सकता। इंसान के ऊपर कोई भी मुसीबत आए, कितनी भी मुसीबत आए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मुसीबत 60, अगर 1 घंटे मुसीबत किसी के ऊपर है तो 60 मिनट से ज्यादा मुसीबत नहीं हो सकती। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर 1 दिन की मुसीबत है तो 25वें घंटे मुसीबत नहीं होगी। 365 दिन है 1 साल में, उससे ज्यादा मुसीबत नहीं होगी अगर 1 साल की मुसीबत है। खुदावंद आलम ने कह दिया है कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी तुम्हारे माल से, कभी तुम्हारे बच्चों से, कभी तुम्हारे फलों से। लेकिन उनको कह दो कि जो लोग सब्र इख्तियार करेंगे वही यकीनन कामयाब हैं, बाकी लोग कामयाब नहीं। और जो लोग ये समझते हैं कि मुसीबत इतनी ज्यादा है, मुसीबत इतनी ज्यादा है कि हमारी वसत के बाहर है, तो वो भी ये जान ले खुदावंद आलम ने कहा है कि मैं कभी किसी का इम्तिहान उसकी वसत से ज्यादा नहीं लेता। मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई मोहम्मद जैसा आज भी मौजूद है जो तिलावत कर रहा है, जो तस्के नफ्स कर रहा है, जो किताब हिकमत की तालीम दे रहा है। यहदूना बिअम्रिना, हमारे अम्र से हिदायत कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कुरान रहेगा, जब तक कोई ना कोई हादी रहेगा। मानना पड़ेगा कि आज भी कोई हादी है, इसलिए कुरान मौजूद है। हमारे अम्र से हिदायत कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कुरान में अम्र बाकी रहेगा, जब तक कोई ना कोई साहिब अम्र भी बाकी रहेगा। तो अम्र क्या है? हमारे अम्र से
ہدایت کر رہے ہیں اور ہمارے امر سے ہدایت کرتے رہیں گے۔ حسین کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین وارث ہیں رسول کے، حسین وارث ہیں علی مرتضیٰ کے، حسین وارث ہیں حسن مجتبیٰ کے، حسین وارث ہیں اس خاتون جنت کے جس کا کوئی ہمسر علی کے سوا نہیں بن سکتا تھا۔ اس لیے حسین کا جو تعارف رسول نے کرایا وہ کسی اور کا نہیں کرایا ہے۔ وہ دونوں شخص مولا کائنات سے کہتے ہیں کہ اے شیر خدا، اے علی مرتضیٰ، ہمیں ایک سوال کا جواب چاہیے۔ توجہ ہے، مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ قرآن کھولو اور فلاں صفحے پہ نظر ڈالو۔ عزیزان گرامی، اب جیسے ہی ان لوگوں نے قرآن کو کھولا اور فلاں صفحے پہ نظر ڈالی، مولا کائنات نے کہا یہی اس کا جواب ہے۔ اب ان دونوں شخص نے کہا مولا آپ نے بغیر دیکھے کیسے بتا دیا؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا کہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے میں وارث قرآن ہوں، مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں وارث قرآن ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں شخص کہنے لگے کہ اے شیر خدا، اے علی مرتضیٰ، ہم نے بھی اسی آیت کو نکالی تھی لیکن ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب آپ نے اس آیت کو ہمارے سامنے نکالی تو ہم کو بھی پتہ چل گیا اور ہمیں بھی جواب اس کا معلوم ہو گیا کہ یہی اس سوال کا جواب ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر ایک بات واضح ہو گئی کہ جب قرآن غاصب کے ہاتھ میں جاتا ہے تو اپنا حق چھپا لیتا ہے، اور جب قرآن اپنے وارث کے ہاتھ میں جاتا ہے تو اپنا حق کھول کے رکھ دیتا ہے۔ آج بھی زینب کیا تھی ہے صدا بھائی حسین۔ دوسرا لفظ سرکار دو عالم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ سفینۃ النجات، حسین نجات کی کشتی ہے۔ نبی اسلام یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ کون اس کشتی پہ آئے گا تو نجات پائے گا، کون آئے گا تو نہیں نجات پائے گا، یعنی اس میں کسی کمیونٹی اور کسی مذہب اور کسی ملت کی قید نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم کے اعتبار سے در حسین وہ در ہے کہ جو بھی انسان اگر اس کشتی حسین پہ سوار ہو جائے گا تو جیسے جناب حر آخری وقت میں وہ زندہ جاوید ہو گئے، اسی طریقے سے جو بھی انسان در امام عالی مقام سے متمسک ہو جائے گا وہ بھی سرخرو ہو جائے گا۔ وہاں کے لوگ سال بھر روزی کماتے ہیں، سال بھر پیسے کماتے ہیں، اور صرف کس لیے پیسے کماتے ہیں؟ تاکہ وہ اس کربلا کے زائرینوں پہ، مولا حسین کے زواروں پہ اپنے پیسے کو، اپنی روزی کو، اپنے مال اور خرچات کو سب کو خرچ کر سکیں۔ یہ مولا حسین کی دین ہے کہ وہاں کے خدمتگار مولا حسین کے زائروں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ آج یہاں بیت الصلاۃ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بیت الصلاۃ میں صبح 9 بجے سے مجلس ہوئی، اور جس میں کہ تقریباً 80 سے 90 لوگ یہاں موجود تھے، اور حکومت کی گائیڈ لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے، کووڈ-19 کے رولز کو فالو کرتے ہوئے یہاں مکمل سوشل ڈسٹینسنگ رکھی گئی تھی، اور یہاں ہم نے ہینڈ سینیٹائزر کا انتظام کیا تھا، ماسک تقسیم کیے تھے، اور لوگوں کو باقاعدہ اس بات کی ہدایت تھیں کہ آج بھی گائیڈ لائن کے مطابق مجلس صبح 9 بجے منعقد کی گئی، اور مجلس میں گائیڈ لائن کا خاص خیال رکھا گیا، ماسک سینیٹائزر وغیرہ کا بھی اہتمام کیا گیا، اور 70-80 لوگوں کو مجلس میں شرکت کے لیے اجازت دی گئی۔ لوگ مجلس میں شریک ہوئے، اور مجلس کو علی جناب مولانا ڈاکٹر محمد اصغر فیضی صاحب قبلہ نے خطاب فرمایا، اور مجلس کے بعد شبیہ تابوت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ذوالجناح برآمد کیا گیا، اور علم مبارک حضرت ابوالفضل عباس علمدار مبارک کیا گیا، برآمد ہوا۔ تمام مومنین نے زیارت کی۔
कसमें घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर किल में घिर कर मैं ना घबराई हुसैन। अरे कौन था जो मरने वाले कोई आंसू न टपका आंख पथराई हुसैन। हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन हुसैन